اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے جو مہینہ ہے ذو القعدہ، اس کے اندر کیا کیا تاریخی طور پر واقعات رونما ہوئے۔ تو یہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس کو ذو القعدہ کہتے کیوں ہیں۔ ذو کا معنی ہوتا ہے والا اور قعدہ کا معنی بیٹھنے والا۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اہل عرب جتنے قبیلے آپس میں جنگجو جو ہوتے، جنگ کرتے، یہ مہینہ جب شروع ہوتا تو گھروں میں آرام سے بیٹھ جاتے اور اپنے جھگڑے سارے کے سارے ختم کر دیتے۔ اس لیے ذو القعدہ کا معنی کیا ہے؟ بیٹھنے والے۔ تو چونکہ اس میں قتال سے، جنگ کرنے سے وہ بیٹھ جاتے، اس لیے اس کو کہا گیا کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات۔ یہ جو مہینہ ہے بہت عظمت والا ہے۔ 4 مہینے جن میں جنگ حرام تھی، سر فہرست اس میں ذو القعدہ کا جو ہے نام ملتا ہے، اور یہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ کئی واقعات رونما ہوئے۔ ہم وہ انشاءاللہ آپ کو لسٹ پیش کرتے ہیں۔ کئی بھائیوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ ہم دیکھیں جی اس مہینے میں کیا واقعہ ہوا، کون فوت ہوا، کون پیدا ہوا جی، اس لیے ہم ذوالحجہ شریف کے متعلق جو ہے یہ ریکارڈنگ کرا رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کی دیکھیں بڑی عظمت کہ اسی مہینے کے اندر بیت اللہ شریف کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، وہ یہی مہینہ تھا۔ نمبر 2، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات اللہ نے عطا کرنی تھی، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وہ بھی یہی مہینہ تھا جو ہے ذو القعدہ شریف کا۔ اور نمبر 3، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا ذو النون، جن کو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کہتے ہیں جی، یونس علیہ السلام کے پیٹ میں جو مچھلی تھی وہ بھی جب بحر نکالی گئی، جس کا قرآن نے اعلان کیا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو جب آپ کے شکم اقدس آپ کو جو ہے مچھلی کے شکم سے بحر نکالا گیا تو وہ بھی ذو القعدہ شریف کا مہینہ تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم پوری ایک لسٹ آپ کو پیش کر رہے ہیں تاریخ کے ساتھ مدلل طور پر۔ دیکھیں پردے کی جو نازل ہونے والی آیت ہے اور پردے کا حکم ہے 5 ہجری کو بمطابق 627 مارچ کے مہینے میں یہ ہوا۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر غزوہ احزاب یا خندق جو ہے یہ بھی 8 یا 5 ہجری کو ہوا، 31 مارچ 627 تھی۔ غزوہ حدیبیہ یہ بھی جو ہے 6 ہجری ہوا، 13 مارچ 628 تھی۔ اور صحابی رسول حضرت سیدنا سعد ابن خولہ العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتقال بھی 6 ہجری 13 مارچ 628 کو ہوا۔ اور اہل اسلام کی کفار سے نکاح کی جو ممانعت کا حکم ہے وہ بھی 6 ہجری کو 13 مارچ کے 628 کو ہوا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عمرے سے روکا گیا، پھر آپ نے عمرۃ القضاء کیا، وہ 7 ہجری اور 13 مارچ 629 وہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اور ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سرکار کے ساتھ نکاح ہوا وہ بھی 7 ہجری 13 مارچ 629 کو ہوا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام جرانہ پر تشریف لائے اور وہاں اپنے گوشت تقسیم کیا، وہ 8 ہجری جو ہے تھی اور 24 فروری 630 تھی۔ اور حوازن کا جو وفد قبول اسلام کے لیے آیا وہ 8 ہجری تھی اور 24 فروری 630 تھی۔ اور عمرہ جیرانہ 8 ہجری کو ہوا 9 مارچ 630 کو، اور وفد صدا کا قبول اسلام وہ بھی 8 ہجری 9 مارچ 630۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حج اکبر 9 ہجری اور فروری کا مہینہ تھا 631 تھی۔ اور حجۃ الوداع کے لیے مدینہ منورہ سے روانگی جو ہے وہ 10 ہجری اور 22 فروری 622۔ اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے شکم اقدس سے حضور کے سب سے بڑے شہزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، ان کا جو ہے وہ انتقال وہ 16 ہجری کو ہوا اور 627 نومبر تھی۔ حضرت علاء ابن حضرمی رضی اللہ عنہ کی وفات جو ہے 21 ہجری کو اکتوبر کے مہینے میں 624 کو ہوئی۔ فارس اور خراسان
629 ہجری کو فتح ہوئے اور جولائی کا مہینہ تھا 650 تھی۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہے وہ بھی 23 ہجری جون کے مہینے میں 653 کو ہوئی، اور حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے 37 ہجری اپریل کا مہینہ 658 کو ہوئی۔ حضرت سال ابن الاخنف کی وفات وہ بھی 38 ہجری اور مارچ کا مہینہ تھا 659 کو ہوئی۔ یزید ابن معاویہ نے قسطنطنیہ پر جو حملہ کیا تھا وہ بھی 50 ہجری اور نومبر کا مہینہ تھا 610 تھی۔ مشہور محدث حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات بھی 57 ہجری اور ستمبر کا مہینہ 677 کو ہوئی، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 72 ہجری اور مارچ کا مہینہ 792 کو ہوئی۔ اور وفات قاضی ابو شبرمہ ان کی 142 ہجری اور جو ہے وہ 760 کو ہوئی۔ مشہور ناو کے امام اور قرات کے راوی جو حضرت امام کسائی، ان کی وفات 179 ہجری ستمبر کا مہینہ 805 کو ہوئی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کی وفات 200 ہجری جون کا مہینہ 816 کو ہوئی، اور حضرت ذوالنون مصری مشہور ولی کامل ان کی وفات 245 ہجری جنوری کا مہینہ 860 کو ہوئی۔ اور مشہور حدیث کی کتاب مسند دارمی، ان کے جو مصنف ہیں امام دارمی 255 ہجری کو اکتوبر کے مہینے میں 859 میں فوت ہوئے، اور امام ابو بکر بن خزیمہ اسلمی یہ جو ہے 311 ہجری میں فروری کے مہینے میں 924 میں ان کا انتقال ہوا۔ کرامتیوں نے مکہ میں قتل عام کیا اور حجر اسود لے گئے، اس کی تاریخ تھی 317 ہجری دسمبر کا مہینہ اور جو ہے وہ 629۔ اور امام دار القطنی مشہور محدث ہیں، حدیث کے امام ہیں، ان کی وفات 485 ہجری کو 995 جو تھی تاریخ نومبر کا مہینہ تھا۔ مدرسہ نظامیہ کی بغداد میں جو افتتاحی تقریب ہوئی، حضرت غوث پاک کی طرف جو جامعہ نظامیہ منسوب ہے اور اسی کی طرف کئی جمعیات منسوب ہو گئے، 459 ہجری اور 1000 جو ہے وہ 67 ستمبر کا مہینہ تھا۔ اور اسی طریقے سے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ 857 جو ہجری نومبر کا مہینہ 1453 میں آپ کا انتقال ہوا۔ وفات اور رنگزیب عالمگیر شاہ یہ جو ہے 1118 ہجری میں اور 21 فروری 1707 میں ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ اور سراج الدولہ بنگال والا، اس کا قتل بھی 1100 جو ہے وہ 70 ہجری کو جولائی کے مہینے میں ہوا 1757 میں۔ اور ٹیپو سلطان کا جو قتل ہے وہ 1213 ہجری میں 28 اپریل کو 1799 میں ہوا۔ اور مرزا غالب دہلوی مشہور ہے، اس کی وفات 1285 ہجری کو فروری کے مہینے میں جو ہے وہ ہوئی، 1859 تھا۔ اور مولانا رحمۃ اللہ کرانوی ان کی وفات 1308 ہجری میں جون کے مہینے میں 1891 میں ہوئی۔ تو یہ واقعات جو ہے ذوالحجہ شریف کے مہینے میں رونما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان تاریخوں کے مطابق جو جو نیک بزرگ ہیں ان کو ہمیں ان کی روحوں کو اصالہ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔